زندگی کا ایک بہت بڑا فلسفہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس دار دنیا میں بہت سوں کو بغیر مانگے بہت کچھ مل جاتا ہے اور بعضوں کو کتنا بھی مانگو نہیں ملتا، اتنا ہی ملتا جو اس کو مقدر میں ہے، جتنا اس کی ضرورت ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایتیں دی ہیں اور توفیق دی ہے اور احکام دیے ہیں۔ مالداروں کو مالداری کے احکام دیے ہیں، غریبوں کو غریبی کے احکام دیے ہیں، مسکین کو مسکین کے احکام دیے ہیں۔ ہر ایک کا حکم سب کا الگ الگ ہے، تو ہر ایک اپنی ذمہ داری کو اگر نہیں سمجھے گا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے احکام کو بجا نہیں لا سکتا، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتا۔ مالدار کو یہ حکم دیا کہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکال اور زکوٰۃ نکال کر اپنے غربا میں، اپنے قرب جوار میں، اپنے پڑوسیوں کے غریبوں میں تقسیم کر، اپنے رشتہ داروں کے غریبوں میں تقسیم کر۔ اور اس کو یہ حکم دیا، مسکین کو یہ حکم دیا کہ تو مانگتا نہ پھر، ہر جگہ ہاتھ نہ پھیلا، اپنی جتنی ضرورت ہے مل جائے اس پہ عمل نہ اور صدق نہ۔ اور تمہیں ہم نے اس لیے مسکین یا غریب رکھا تاکہ تم پوری توجہ اللہ کے اپنے اللہ کی طرف کرو اور اپنی عبادت میں مگن رہو اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھو اور ان سے امیدیں نہ توڑو۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک ایسی فلسفہ دیا ہے کہ جس کے اندر جو چیز نہیں ہے اور جس کے اندر جو چیز ہے وہ چیز سے وہ اس کی مدد کرے۔ تو ہم ایک دوسرے کو اسی لیے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو اچھائی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں نہیں، اچھائی کے کاموں میں۔ تعاونوا علی البر والتقوی کہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے یعنی کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو اچھائی کے معاملے میں۔ یعنی اب دیکھو کسی کے اہل و عیال زیادہ ہیں، ان کی کمائی کم ہے، تو اب آدمی کی نظر تو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے چہروں کی جھریوں سے پہچان لو کہ وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، فکروں سے لبریز ہیں، ان کی مدد کر لیا کرو۔ یہ دیکھو چہرہ پڑھنے کا بھی ڈھنگ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پڑھا کریں کہ اس کے چہرے سے کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ ہمیں اپنی عنایتوں سے کبھی محروم نہیں کرے گا۔ اسے سبسکرائب کیجیے اور لوگوں تک پہنچائیے۔